نمبر 11 اب مسلمان کا مالک اللہ، ہمارے بدن کا مالک اللہ، ہماری دولت کا مالک اللہ، اس نے ہمیں امانت دی ہے۔ اب مالک کو کوئی قرض دے سکتا ہے؟ مالک کی چیز ہے، اس کو کیا قرض دیں گے؟ مالک کے ساتھ کیا سود و بیاج ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، مالک کی چیز ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو قرض حسن کہا، اور ترغیب کے لیے قرض اس لیے کہا کہ قرض کی رقم ضرور واپس کی جاتی ہے۔ تو اللہ بھی نے قرض استعمال کیا میرے حکم کے مطابق، دین کے غلبے کے لیے تم استعمال کرو، اس کا ملنا تمہیں یقینی ہے، میں یقیناً دوں گا۔ عوام بھی دے دیتی واپس تو میں رب نہیں دوں گا تمہیں، تم میرے دین کے تقاضے پر خرچ کرو۔ دین کا تقاضا آ گیا، دین کے تقاضے مدارس ہیں، دین کے تقاضے مساجد ہیں، دین کے راستے، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو ضرورت پڑی، جہاد میں ضرورت پڑتی ہے، جہاد میں بڑی ضرورت پڑتی ہے بلکہ۔ تو فرمایا دین کے تقاضے ہیں، غریب کی کبھی ضرورت ہوتی ہے، دین کا تقاضا ہے وہ بھی کہ اللہ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کہتے مجھے دے دو، میری رضا کے لیے دے دو، میرے حکموں پر۔ کون ہے جو دے گا؟ اور پھر اللہ کو دے دو، اللہ کرے گا کیا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس قرضے کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا لہو، اس بندے کے لیے دنیا میں، اور بڑھا کر اللہ دے گا۔ وہ بڑھا کر کیسے دے گا؟ فرمایا تم نے اگر 1 گنا دیا، میں دنیا میں 10 گنا بڑھا کر دوں گا، لوٹاؤں گا میں واپس۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، جس نے سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، ہمارے ہندوستان کے تھے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ زبردست کمال کا ترجمہ کیا عربی گرامر کا لحاظ رکھ کے ساتھی نے۔ تو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کو قرض دے گا، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو سب سے بڑھانے کے اعتبار سے وہ ذکر کر کے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیت اتری ہے، صحابہ کو کہا جہاد میں پیسے لگاؤ، کوئی اسلحہ لے گا، کوئی جوتے لے گا، کوئی مجاہد کا گھوڑا لے گا، کوئی مجاہد کے لیے راشن لے گا، کوئی مجاہد کے لیے کپڑے لے گا، لگاؤ اس کو، دین کے راستے میں صرف کرو، اللہ بڑھا کر دے گا۔ فرمایا دین کے راستے میں خرچ تم کرو، علاقہ فتح کر کے تمہارے زیر کر دوں گا، علاقے کی دولت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ فَيُضَاعِفَ لَهُ، بڑھا کر دوں گا، وہ تمہاری رقم بھی ملے گی، علاقہ بھی ملے گا، حکومت بھی تمہیں ملے گی، دولت بھی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ اور واقعتاً صحابہ کرام نے مال لگایا، کیسر و کسرا کے سونے اور چاندی ساری صحابہ کے قدموں میں لا کر رکھ دی، اللہ نے بڑھا کر دیا ہے، دو تو صحیح۔ اور صحابہ کرام خود کہا کرتے تھے اللہ اتنا دے دیا بڑھا کر 10 گنا کیا، تو عوام ہمارے تابع کر دی، عوام زیر کر کے رکھ دی ہے، مال و دولت ہمارے قدموں میں آئی ہے، درہم اور دینار آیا۔ اور کہا کرتے تھے صحابہ پریشان ہو کر کہیں آخرت کا اجر ہمارا نہ اور ختم ہو جائے، اور وہ روتے تھے اللہ ہمارے آخرت کے اجر کو ضائع نہ کرنا۔ لیکن اللہ نے آخرت کا اجر ضائع بھی نہیں کرنا، یہ دنیا میں بڑھا چڑھا کر دینے کا حکم دے دیا، ساتھ فرمایا وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور عزت والا اجر تو جنت میں ملے گا، وہ الگ ملے گا آخرت میں۔ دنیا میں بڑھا کر دوں گا اور آخرت کا اجر الگ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں دو تو صحیح، اللہ کے بندوں کو دو، دین کے تقاضوں میں دو۔ لیکن اللہ معاف فرمائے آج مسلمان دین کا تقاضا آ جائے تو یہ بہت پیچھے پیچھے رہتا ہے، تھوڑا بہت دے دیا۔ شیطان کا راستہ آ جائے تو کھلے دل سے دیتے ہیں، اتنا لوٹاتے ہیں، کہتے ہیں کمائے اس کے لیے ہے۔ واہ، ناچ گانے میں، فسق و فجور میں، بے حیائی میں، ڈول ڈپکے پر پیسے نچھاور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نہیں ہے مسلمان۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔